نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ صدق اللہ العظیم۔ ایک بہت بڑے بزرگ سے جب ہم نے عرض کیا کہ کچھ نصیحت فرما دیجئے تو فرمانے لگے قرآن کریم کی اس ایک آیت بلکہ آدھی آیت پر اگر عمل ہو جائے تو دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل ہو جائے۔ اس آیت کا مطلب ہے چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی۔ جس طرح ہم زہر سے ڈرتے ہیں، بیماری سے ڈرتے ہیں، پریشانی سے ڈرتے ہیں، بجلی کی تار سے کرنٹ لگنے سے ڈرتے ہیں، زہر کھا جانے اور اس سے مر جانے سے ڈرتے ہیں، کرونا دیگر وبائی امراض سے، وائرس سے، بیماریوں سے ڈرتے ہیں۔ کاش کہ ہم اتنا ہی گناہوں سے ڈر جاتے۔ دنیاوی بیماریوں سے بچنے کے لیے احتیاط کرتے ہیں، حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہیں، کھانے پینے میں پرہیز کرتے ہیں، شوگر کا مریض میٹھا نہیں کھاتا، دوسری بیماریوں کے اندر مبتلا لوگ چکناہٹ والی چیزیں، مرغن چیزیں اور بہت زیادہ ہیوی قسم کی غذائیں نہیں استعمال کرتے، اس لیے کہ زندگی پیاری ہے۔ اگر ہم گناہوں سے پرہیز کر لیں، اگر ہم نافرمانیوں سے بچ جائیں، اگر ہم اللہ کی ناراضگی والے کام چھوڑ دیں، اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ گناہوں سے کتنی بڑی مصیبت آ سکتی ہے تو گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں یوں بھی فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر اور چھوٹا نہ سمجھو، لا تحقرن من المعروف شیئا۔ بالکل اسی طرح کسی گناہ کو بھی حقیر اور چھوٹا نہ سمجھو۔ یہ جو صغیرہ اور کبیرہ ہیں، یہ فقہی طور پر تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ بھی ایک قسم کا شیطانی جال ہے۔ گناہ چھوٹا ہو کہ بڑا، وہ نقصان دہ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء میں لکھا ہے کہ یوں نہ کہو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، یوں سمجھو جس ذات کی نافرمانی کر رہا ہوں وہ ذات کتنی بڑی ہے۔ سانپ کا بچہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ ڈس لے تو زہر پھیل جاتا ہے، سرائیت کر جاتا ہے، انسان اپنی زندگی سے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بالکل اسی طرح نافرمانی کرنے والا، معصیت کے اندر مبتلا شخص، گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان اللہ کی رحمت سے کتنا دور چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو کرونا ہے، دیگر وبائی امراض ہیں، یہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں، یہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں، یہ ہمیں وارن کر رہے ہیں، یہ ہمیں سگنل دے رہے ہیں، یہ ہماری توجہ اس جانب ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ ایک دن ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی کی حالت میں، اللہ کی ناراضگی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں، اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں، اس سے بڑا کوئی لاس نہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ اسی لیے یہ گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے جب گناہوں کے نقصانات سامنے آئیں گے۔ جیسے بیماریوں کے نقصانات سامنے ہیں تو ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی مرغوب چیزوں کا چھوڑنا بھی آسان لگتا ہے۔ ہمیں صبح جلدی اٹھ کر چہل قدمی اور واک کرنا بھی آسان لگتا ہے۔ ہمیں باوجود اشتہا اور چاہت کے اپنے آپ کو تھوڑا سا بھوکا رکھنا وہ بھی آسان لگتا ہے۔ اور کڑوی دوا کو
طبیعت کے نہ چاہنے کے باوجود نگل لینا اور پی لینا اور گولیوں کا استعمال کرنا ہمیں آسان لگتا ہے، اسی لیے کہ ان بیماریوں کے نقصانات ہمارے سامنے ہیں، استحضار ہیں۔ اگر گناہوں کی صورت میں جو عذاب ہوگا، جو اللہ کا قہر ہوگا، جو اللہ کا غضب ہوگا، اگر اس کا استحضار ہو جائے تو ان گناہوں کو چھوڑنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو میں بھی کہ یہ کرونا اور اس طرح کی دیگر بیماریاں ہمیں راہ راست پہ آنے کا اور لانے کا ذریعہ بن جائے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ قرآن کریم کی اس آیت میں کیا بہترین فلسفہ بتایا گیا کہ ہم ضرور بضرور انہیں عذاب چکھائیں گے، چھوٹا عذاب، ہلکا عذاب، مائنر سا، بالکل معمولی سا، وہ آفات کی شکل میں، وہ دنیاوی بیماریوں کی شکل میں، دون العذاب الاکبر، قیامت کے اس بڑے عذاب سے پہلے یہ جسٹ ایک ٹریلر ہوگا، یہ ایک جھلک ہوگی، یہ اس کی ایک تمہید ہوگی۔ کیوں؟ یہ بھی رحمت کا ذریعہ بنے گا، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ آئے۔ جیسے انسان پتنگ کو ہوا میں اڑاتا ہے، رسی چھوڑتا ہے اور اس کی ڈور کو ڈھیل دیتا ہے، وہ پتنگ بہت دور چلی جاتی ہے، لیکن پھر اس کو جب کھینچتا ہے تو اس پتنگ کو اپنے قریب لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کریم بھی انسان حقیر کو مصیبتوں کی رسیوں میں الجھا کر اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے دل سے اللہ نکلے، اس کے دل سے ایک آہ نکلے، اس کا شکستہ دل اللہ کو پکارے اور اللہ کی رحمت اس کو اپنے قریب کر دے۔ اللہ ہم سب کو تمام حالات میں، چاہے وہ خوشی کی حالت ہو یا غمی کی حالت ہو، چاہے وہ فقر کی حالت ہو یا غنا کی حالت ہو، چاہے وہ عسر ہو چاہے وہ یسر ہو، چاہے وہ جوانی کا زمانہ ہو چاہے وہ بڑھاپے کا زمانہ ہو، چاہے وہ دن کا اجالا ہو چاہے وہ رات کا اندھیرا ہو، اللہ ہر حال میں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور انسان کی خوشی کا مدار اس بات پر نہیں کہ وہ کتنا خوش ہے، اس کی خوشی کا مدار، اس کی کامیابی کا مدار اس بات پر ہے کہ اس کا رب اس سے کتنا خوش ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ آپ کو پسند آ جائے، ہماری زبانوں سے یہ جملہ نکلے، تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔